اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قدیم انسانی معاشروں میں نسب کی طہارت و پاکیزگی کو شخصیت کی طہارت اور پاکیزگی پر دلیل سمجھا جاتا تھا۔ اس حوالہ سے قدیم اہل عرب بالخصوص نسب اور رشتہ داری کے بارے میں گہرا علم رکھتے تھے اور اس بنیاد پر شخصیات کے حسن و فتح کا تعین بھی کرتے تھے۔ وہ خون کی پاکیزگی اور نیک و نسب ہونے پر فخر و مباحت کا اظہار کرتے اور شجرہ نسب کے حفظ اور اس کی چھان بین کا خوب اہتمام کرتے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عربوں کے علاوہ کسی قوم نے نسب کو اتنے باوقار انداز میں کبھی یاد کرنے کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کے ہر پہلو میں انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے آپ کا سلسلہ نسب بھی ہر لحاظ سے بے مثال اور لاسانی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب اپنی سچائی، امانت داری، ہمدردی اور رحم دلی کی صفات کے لیے پورے جزیرہ نما عرب میں مشہور و مختلف تھا، جس کا ذکر خود احادیث طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے مقامات پر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھا، جنہیں عام طور پر بنو اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بیٹے کا نام قدیر تھا، جن کی نسل میں سے حضرت عدنان مشہور ہوئے، جو عرب کے تمام عدنانی قبیلوں کے جد اعلیٰ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی عدنانیوں کی ایک شاخ سے تھا، جو قریش کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ شاخ فہر بن مالک کی اولاد میں سے تھی۔ سیرت نگاروں اور ماہرین انساب کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب ان کے جد امجد حضرت عدنان تک نہایت ہی صداقت اور درستگی کے ساتھ درج ہے۔ حضرت عدنان تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب ناقابل تردید طور پر واضح ہے، جو 20 واسطوں سے ہوتا ہوا ان تک پہنچتا ہے۔ اس حوالہ سے ابن ہشام فرماتے ہیں، بن عبداللہ ابن عبد المطلب، شیبہ بن ہاشم، عمرو بن عبد مناف، المغیرہ بن قصی، زید بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لعیب بن غالب بن فہر، قریش بن مالک بن نضر، قیس بن کنانہ بن حزیمہ بن مدرکہ، عامر بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان بن عاد۔ انبیاء کرام کا تعلق ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں اور پاک انساب سے رہا ہے۔ جعفر ابن ابو طالب نے حبشی بادشاہ نجاشی کے ساتھ اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کیا تھا۔ نبی پاک پر ایمان لانے کی ایک وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک ایسا رسول مبعوث کیا جس نے نسب، سچائی، دیانت اور پاکیزگی کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی اہل عرب میں یہ بات عام تھی کہ جو شخص بھی کسی منصب یا فضیلت کا اپنے لیے دعویٰ کرتا ہے، اسے سب سے پہلے اپنا حسب نسب اور اپنا شجرہ لوگوں کے درمیان واضح کرنا پڑتا تھا، جس سے اس کی شخصیت کے حسن و فتح کا اندازہ کیا جاتا تھا۔ شاید اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب شریف کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں خود بھی ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو چن لیا، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے قبیلہ ہاشم کو چن لیا، پھر قبیلہ ہاشم میں سے مجھے چن لیا، یعنی میں محمد اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہوں اور عربوں کے عمدہ ترین خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ کے تمام آباء و اجداد اپنی اقوام میں کردار، شرافت، وقار اور تقویٰ میں سب سے بہتر تھے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنا نسب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام نسلوں میں میرے تمام آباء و اجداد نے صرف شرعی نکاح سے اپنے تعلقات استوار کیے ہیں۔ آدم سے لے کر عبداللہ تک ان میں سے کسی نے بھی بدکاری یا کسی اور قسم کا ناجائز فعل یا تعلق قائم نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ کی قوم، قبیلہ، خاندان اور گھر تمام مخلوقات میں بہترین ہے۔ امام ترمذی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول نقل کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق کی، پھر ان کو دو گروہوں میں تقسیم کیا، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو قبیلوں کی شکل دی، پھر مجھے ان میں سے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کو خاندان کی شکل دی اور مجھے ان میں سے بہترین خاندان میں رکھا، پھر اس نے مجھے رشتہ داری اور نسب میں ان میں سب سے بہتر رکھا۔ مذکورہ حدیث اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں تمام آباء و اجداد اپنے دور کے توحید پرست، مومن اور عظیم انسان تھے۔ اس کی تائید امام زرقانی نے بھی ایک روایت نقل کرتے ہوئے کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پاک مردوں سے پاک عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتے رہے ہیں۔ قاضی عیاض اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کا نور ہمیشہ شریف اور پاکیزہ انسانوں میں رہتا تھا۔ آپ ابن عمر سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب آپ زمین پر تشریف لائے تو آپ کا نور آدم کی طلب میں موجود تھا، پھر کئی نسلیں گزرنے کے بعد یہ نور ضلب ادریس تک پہنچا اور پھر طلب نوح تک پہنچا، نوح سے سام میں منتقل ہوا اور پھر ابراہیم تک پہنچا۔ اس نور نے ہر نسل و زمانے میں پاک پشتوں اور پاکیزہ رحموں کے ذریعے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس طرح محمد کا یہ نور آدم و حوا سے عبداللہ اور آمنہ تک پہنچا۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد اپنے وقت کے بزرگ اور معزز ترین
بہترین لوگ تھے۔ ان کی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے آس پاس کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ حضرت ربیع بن حارث سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگلی اٹھائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ ہوئے فرمایا، اے لوگو، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اسے دو حصوں میں تقسیم فرمایا، یعنی عرب و عجم، تو مجھے ان دونوں میں سے ایک بہترین گروہ یعنی عرب میں رکھا۔ پھر ان کے مختلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ یعنی قریش میں پیدا فرمایا۔ پھر ان کے گھرانے بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانے میں پیدا فرمایا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے بہترین قبیلہ اور بہترین گھرانے والا ہوں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور مجھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو ہاشم میں سے منتخب کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کی 13ویں پشت میں نضر بن کنانہ نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش عرب کا ایک مشہور، طاقتور اور ذی عزت قبیلہ تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قبیلے کے ایک خاندان بنو ہاشم میں سے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں، جیسا کہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامہ سے ظاہر ہے۔ اہل لغت نے قریش کی وجہ تسمیہ کے مختلف وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قریش تصویر ہے کرش کی، جس کے معنی سمندر کے ایک طاقتور جانور کے ہیں جو اپنے سے چھوٹے سمندری جانور پر غالب رہتا ہے، یا بہت بڑی مچھلی جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے۔ کیونکہ یہ قبیلہ بہت بہادر تھا، اس وجہ سے اس کا یہ نام مشہور ہوا۔ اب ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا مختصر سا تعارف کرائیں گے۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9 چچا تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حارث، نمبر 2 زبیر، نمبر 3 ابو طالب، نمبر 4 عبداللہ، نمبر 5 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 6 ابو لہب، نمبر 7 قسم، نمبر 8 گیداک، نمبر 9 موکوم، نمبر 10 حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیاں کہلاتی ہیں۔ نمبر 1 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 2 حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 3 حکیم، نمبر 4 علقہ، نمبر 5 حمامہ، نمبر 6 برا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 2 حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 3 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور نمبر 4 حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور یہ تینوں بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی تعداد 7 تھی، جن میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئی تھی، اور صرف ابراہیم جو کہ ماریہ قبطیہ سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت فاطمہ کے علاوہ باقی ساری اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فوت ہوئی۔ ناظرین، واضح رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے بہن بھائی تو نہیں تھے، البتہ 5 رضاعی بھائی اور 2 رضاعی بہنیں تھیں۔ رضاعی بھائیوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا بھی تھے اور رضاعی بھائی بھی۔ نمبر 2 حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 مسروع، نمبر 4 ابو سفیان بن حارث، نمبر 5 عبداللہ بن حارث، اور رضاعی بہنوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 انیسہ بنت حارث، نمبر 2 حذیفہ بنت حارث جو شیمہ کے نام سے مشہور تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ماموں رکھتا ہے تو وہ مجھے دکھائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماموں پر فخر کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بھی بنی زہرہ سے تھیں، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنی زہرہ سے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت آمنہ کے رشتہ دار تھے اور ماں کی طرف کے رشتہ دار ماموں ہوا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 11 تھی، جن کے نام درج ذیل ہیں: نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 2 حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 3 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب بنت حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا،
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت صفیہ بنت قی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی مائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 عورتوں کا دودھ پیا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، دوسری صوبیہ جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اور تیسری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی مائیں 2 تھیں، ایک حضرت صوبیہ اور دوسری حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، میں نے تمام زمین کی سمتوں اور گوشوں کو چھان مارا، مگر نہ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا اور نہ ہی میں نے بنی ہاشم کے گھر سے بہتر کوئی گھر دیکھا۔ علامہ عبدالرؤف منادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اصل ماں باپ کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہیں، کیونکہ آپ پشت در پشت پاک سلبوں اور رحموں میں نکاح کے ذریعے منتقل ہوتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی پشت میں پہنچے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے اور ہرقل کے دربار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، ہوا فینا ذو نسب، یعنی وہ ہم میں سب سے عالی نسب والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔